والصلاة والسلام على سید جمالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اور ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، کھل جائے گی حشر کو طاقت رسول اللہ کی۔ یا رب ایک ساتھ میں دھل جائیں سیاکاروں کے جرم، یا رب ایک ساتھ میں دھل جائیں سیاکاروں کے جرم، جوش میں آ جائے اب رحمت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم مولائے کل دانائے سبل ختم الرسل حسن کل اخلاق کل وارث جینا وجہ تخلیق زمین و زماں دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، بالخصوص حضرت علامہ مولانا عبد الشکور صاحب زیدہ شرفہ، استاد الحفاظ حضرت مولانا قاری شاہ وزیر صاحب، امام جامع مسجد حاضہ، محترم اس مسجد کے بانی اور خادم محترم خالد صاحب، اور دیگر انتہائی قابل قدر حاضرین و سامعین، آج کا یہ کل شریف کا پروگرام محترم ملک عابد صاحب کے والد گرامی محترم ملک نثار صاحب
ملک نثار صاحب کے اصال ثواب کے لیے ہم یہاں حاضر ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات مرحوم و مغفور کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ملک نثار صاحب انتہائی اچھی طبیعت کے مالک تھے، خوبصورت زندگی گزارنے والے تھے، اچھے اخلاق والے تھے۔ میں ان کو تقریباً 13 سال میرا بھی ان سے واسطہ رہا ہے۔ جامع مسجد بلال قمر سیالوی روڈ میں 13 سال امامت کرتا رہا ہوں۔ تو پہلے نمازیوں میں جن کے ساتھ میرا تعلق قائم رہا اور اینڈ تک قائم رہا، ان میں سے ملک نثار صاحب ہیں۔ اور یقین فرمائیں کہ جب بھی گلی سے گزر ہوا تو میں ان سے سلام لے کے ہی گزرتا تھا، تو فرماتے تھے اندر آئیں۔ تو کئی دفعہ پھر دکان کے اندر بیٹھنے کا موقع بھی فراہم ہوا۔ تو بڑے اچھی طبیعت کے مالک تھے، اور مجھ سے قبل جس طرح قاری صاحب امام صاحب فرما رہے تھے کہ وہ جمعۃ المبارک کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے والے تھے۔ تو اول وقت میں آنے والوں کی شان تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو جمعۃ المبارک کے دن پہلے وقت میں مسجد میں آتا ہے، اول وقت میں ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا تو پہلے ہی آ کے مسجد میں ڈیرا لگا کے بیٹھتا ہے، اسے ایسی قربانی کا ثواب ہے جو مکہ شریف کے اندر اونٹ کی قربانی کی جائے۔ ادھر کی بات نہیں، مکہ شریف کے اندر اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے۔ مکہ شریف کے لفظ ہیں حدیث پاک کے، جو جمعۃ المبارک کے دن اول وقت میں مسجد میں آتا ہے، اسے مکہ شریف کے اندر اونٹ کی قربانی کا جتنا ثواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد گائے کا ذکر بھی ہے، اس کے بعد دمبے کا ذکر بھی ہے، اور اس کے بعد مرغے کا ذکر بھی ہے، اور اس کے بعد آنڈے کا ذکر بھی ہے۔ اور پھر جب خطیب صاحب آتے ہیں تو فرشتے رجسٹر بند کر لیتے ہیں۔ اور آج ہماری حالت شاید آنڈے کا ثواب لینے سے بھی ہم محروم ہو چکے ہیں۔ اس وقت لوگ مسجد میں آتے ہیں کہ جب خطیب خود کہتا ہے وما علینا الا البلاغ، تو پھر لوگ کثرت کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضور نے ایمان والوں کی ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی ہے، فرمایا صاحب ایمان، جو ایماندار بندہ ہے اسے مسجد میں ایسے سکون ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے۔ ہر کوئی سکون کی تلاش میں ہے، ہر بندہ سکون کی تلاش میں نکلا ہوا ہے، مجھے سکون ملے۔ لیکن اگر ہم اپنی خواہش سے راستہ ہم تلاش کریں گے تو ہمارا راستہ غلط ہو سکتا ہے، مگر جو کریم آقا علیہ السلام نے راستہ بیان فرمایا ہے وہ غلط ہو سکتا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایمان والے کو مسجد میں ایسے سکون ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے۔ اور نمبر 2، محترم ملک نثار صاحب پکے نمازی تھے۔ یہ بات غلط تو نہیں؟ یہ آپ لوگوں کی گواہی بھی ان کے حق میں بخشش کا ذریعہ بنے گی نا۔ پکے نمازی تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مقدس کے اندر ایک جنازہ گزرا تھا، تو صحابہ کرام نے اچھی گواہی دی تھی، تو حضور نے فرمایا واجبات۔ تو عرض کی حضور کیا واجبات؟ فرمایا جن کے حق میں اچھی گواہی دی جائے ان پہ جنت واجب ہوگی۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے گواہی لے رہا ہوں تاکہ ان کی بخشش کا مزید یہ ذریعہ بنے۔
وہ پکے نمازی بھی تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جب قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی، تو ہر بندہ پریشانی کے عالم میں پھر رہا ہوگا، اور جسم سے اتنا پسینہ نکل رہا ہوگا کہ کسی کا پسینہ اس کے ٹہنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے پیٹ تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ اس کے سینے تک ہوگا، اور کوئی اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ اس قدر بندہ غمناک ہوگا، پریشان ہوگا۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ایک نماز پڑھتا ہے نا، اسے دوسری نماز کی فکر رہتی ہے، کب مسجد میں اذان ہو اور میں جا کے مسجد میں نماز پڑھوں۔ حضور فرماتے ہیں جس میرے امتی کے دل کی کیفیت یہ رہتی ہے، اور جس کی زندگی اس انداز میں گزر رہی ہے کہ ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے اور دوسری نماز کی فکر میں زندگی گزار رہا ہے کہ اذان ہوگی تو مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے میرے امتی کو خدا اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ وہ میرا امتی قیامت کے دن پریشان نہیں ہوگا، ہر بندہ پریشان ہوگا، لیکن جسے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر ہو کہ اذان ہوگی تو میں مسجد میں جاؤں گا تو جا کے باجماعت نماز ادا کروں گا، کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا میرا امتی قیامت کے دن غمناک پریشان نہیں ہوگا، اطمینان میں ہوگا، اور اسے کوئی دکھ نہیں پہنچایا جائے گا، اسے کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، پورے اطمینان کے ساتھ میدان معاشر میں ہوگا۔ تو دوستو، یہ کوالٹی ان کے اندر پائی جاتی تھی، وہ نماز کی فکر کرنے والے تھے اور مسجد میں آ کے نماز پڑھنے والے تھے۔ کیا خیال ہے، وہ تو چلے گئے ہیں، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ میں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں، آپ کا دل کرے گا کہ ضرور عمل کریں۔ 18واں پارہ ہے، اللہ پاک نے مرنے والے کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے کہ مرنے والے کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا۔ یہ قرآن کے لفظ ہے کہ جو مرنے والا ہے نا، وہ اللہ کے دربار میں عرض کرتا ہے مرنے کے بعد، اس کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے رب ارجعون، اے اللہ ایک مہربانی نہیں کرتا، مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ اللہ پاک فرمائے گا دوبارہ دنیا میں بھیج دوں تو کرے گا کیا؟ رب ارجعون، وہ بندہ کہے گا مرنے والا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، لعلی اعمل، عمل کی بات، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یا اللہ میں اچھے عمل کروں گا، میں نمازیں پڑھوں گا، میں روزے رکھوں گا، میں ذکر و اذکار کروں گا، میرا ایک ایک لمحہ تیری یاد میں گزرے گا، مجھے ایک دفعہ دنیا میں بھیج۔ تو کیا خیال ہے، مرنے کے بعد اللہ مرنے والے کی بات کو مان لے گا، دوبارہ بھیج دے گا دنیا میں؟ اللہ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، مرنے کے بعد ہم دوبارہ دنیا میں بھیجنے والے نہیں ہیں۔ میرا یہ پیغام ہے کہ محترم ملک نثار صاحب، وہ تو ان کے مقدر میں جتنے اعمال تھے وہ لے کے چلے گئے ہیں، ہماری سانس چل رہی ہے، ہماری نبض چل رہی ہے، ہمارے دل کی دھڑکنیں آباد ہیں۔ تو کیا خیال ہے، جو مرنے کے بعد مرنے والے کی کیفیت بنتی ہے وہ تو آ نہیں سکتا،
جو اچھے اعمال کرے، کیا ہم ابھی اچھے اعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں۔ اگر غفلت میں زندگی گزر رہی ہے تو پھر اس آیت کو ذہن میں رکھیں کہ مرنے کے بعد مرنے والا کہتا ہے اے اللہ ایک دفعہ بھیج دے، میں اچھے اعمال کر کے آؤں گا۔ اگر نماز چھوڑنے والی زندگی ہے تو نمازوں کو شروع کر دیں، غفلت دور کر دیں، اور مسجد کی رونقوں کو بحال کریں۔ آج کرکٹ کے گراؤنڈ تو آباد ہیں، ہاکی کے گراؤنڈ تو ہمیں آباد نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ کیا اس بات میں کوئی شک تو نہیں؟ ہاکی کے گراؤنڈ دیکھیں تو وہاں لاکھوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ کرکٹ کے گراؤنڈ بڑی دنیا وہ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہوتی ہے، لیکن چونکہ میں خود بھی امام ہوں، ابھی بھی میں امام ہوں اور امامت کرا رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ جتنی آبادی ہے اس حساب سے 100 میں سے تقریباً 10-15 بندے مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اگر سارے آئیں تو مسجد مکمل فل ہو۔ فجر کی نماز میں دیکھتا ہوں تو 1 صف 1.5 صف، اور دوسری نمازوں میں 2 صفیں، لیکن جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو وہ بھی بیان جب ختم ہوتا ہے تو پھر مسجد فل ہو جاتی ہے۔ تو مسجدوں کو آباد کریں، ہم نے اس جہان میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہ جہان کو چھوڑ کے ہم نے چلے جانا ہے، تو ابھی وقت ہے ہمارے پاس۔ اس لیے محترم حاضرین، ایک تو یہ پیغام ہے کہ آپ مسجد کو آباد کریں، مسجد کی طرف رخ کریں، اور دوسرا میرا پیغام ہے بالخصوص بزرگوں کے لیے ہے، جوانوں کے لیے بھی ہے، لیکن جوانوں کے بعد بزرگوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ عمر کافی ڈھل چکی ہے، 70 سال 80 سال، نہ جانے کتنی خواہشات ابھی دل میں ہیں۔ جب بھی جمعۃ المبارک کے دن مسجد میں آتے ہیں تو تازی تازی شیو کرا کے آتے ہیں، داڑھی منڈوا کے آتے ہیں، اور کوئی پوچھے بھائی کہاں جا رہے ہو، اور بابا جی کہتے ہیں کہ ابھی آج جمعہ کا دن ہے نا، آج جمعے کی نماز پڑھنی ہے، پہلے میں حضور کی سنت کو اتاروں، رب کی نماز پڑھنی ہے، پہلے حضور کی سنت کو، بولیے نا، حضور کی سنت کو، ہے کڑوی دعائی لیکن ہے صحیح ہے، آپ کو بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ایمان سے بتائیں، کیا عورت کے چہرے پہ داڑھی ہے؟ جی نہیں نا، تو جب مرد کے چہرے پہ رکھی ہے تو اس میں کوئی حکمت ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو پھر لوگ داڑھی اس لیے منڈواتے ہیں کہ ہم خوبصورت لگیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، ایمان سے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے سونا کس کو بنایا ہے؟ اللہ اکبر! آپ حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ تو نام فوراً آپ کی زبان پہ آئے گا۔ اس کائنات میں سب سے سونے حضور ہیں، سب سے پیارے حضور ہیں، وہ حسن ہی نہیں ہے جو حضور کے وجود میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سارے حسن اکٹھے کر کے اپنے محبوب میں رکھ دیے، تو کیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر داڑھی ہے؟ تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ داڑھی اتارنے میں حسن ہے یا داڑھی رکھنے میں حسن ہے؟ داڑھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بعض لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہے شاید داڑھی رکھے نا تو چہرے کا حسن کم ہو جاتا ہے، چہرے کا حسن زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جب بندہ قبر میں جاتا ہے نا تو اس کا بڑا حیا ہے، بہت زیادہ حیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حدیث پاک پڑھا رہے تھے، یہی مسئلہ بیان فرما رہے تھے کہ قبر کے اندر داڑھی کا بڑا ہی حیا ہے۔ ایک نوجوان بیٹھے تھے سامنے، انہوں نے عرض کی حضور
کالی داڑھی کا زیادہ حیا ہے یا سفید داڑھی کا؟ تو آپ فرمانے لگے سفید داڑھی کا زیادہ حیا ہے، داڑھی کا تو ویسے حیا بڑا ہے، لیکن سفید چونکہ تب بھی آئے گی جب کسی کو عمر نصیب ہوگی، اتنی عمر نصیب ہوگی تو سفید ہوگی نا جی۔ تو جب نوجوان نے سنا نا کہ سفید داڑھی کا قبر میں حیا زیادہ ہے، تو اس نوجوان کو نا امام صاحب کی یہ بات بڑی پسند آئی، بڑی دل کو لگی کہ قبر کے اندر، اور یقین کریں یہ بات دل کو بھی لگتی ہے کہ دنیا کے اندر بھی آج حیا ہے، 15 صدیاں گزر گئی ہیں مگر داڑھی کا آج بھی حیا ہے یا نہیں؟ بڑی حیا ہے، بہت زیادہ حیا، آج بھی میرا دل مانتا ہے بڑی حیا ہے۔ تو مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی بڑا ہی حیا ہوگا۔ تو اس نوجوان نے نا اپنی بیوی سے کہا زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں کہ کب روح پرواز کر جائے، اگر میں جوانی میں مر گیا نا ایک مہربانی کرنا میری داڑھی سفید کر دینا، کیونکہ امام صاحب نے یہ قدرتی لفظ نہیں بولے، انہوں نے اتنا ہی فرمایا داڑھی سفید لے کے جائے۔ میں نے بس یہ مسئلہ اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے۔ وہ جوانی میں نوجوان فوت ہو گیا، جوانی کے عالم میں، تو چونکہ اس نے نصیحت کی تھی تو گھر والوں نے نا اس کی داڑھی اس دور کے اندر جو بھی چیز تھی اس سے سفید کر دی۔ تو کشف قبور کا علم بھی ہوتا ہے لوگوں کے پاس، وہ قبر میں گیا تو اسے نا سوالوں میں ذرا سختی ہونے لگی، تو وہ فرشتوں سے کہنے لگا کہ جناب میں نے تو سنا تھا داڑھی کا بڑا ہی حیا ہے، یہ معاملہ تو الٹ ہونے لگا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، سادہ جوان تھا نوجوان، اس نے کہا امام صاحب کی زبان سے اتنا ہی سنا تھا داڑھی سفید لے کے جائے، قدرتی کے لفظ میں نے امام صاحب کی زبان سے نہیں سنے۔ فرشتوں کو اللہ پاک کا پیغام آتا ہے اس نوجوان کو بخش دیا جائے، اس نوجوان کو بخش دیا جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر دو کافر آئے تھے ایک بادشاہ کا پیغام لے کے، کتابوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ وہ دونوں انہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی، تو جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے چہرہ پھیر لیا، تو حضور نے فرمایا کہ تم نے داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے رب کا حکم ہے، بادشاہ کو رب کہتے تھے، ہمارے رب کا حکم ہے کہ داڑھی نہ رکھو۔ تو حضور نے مسکرا کے کہا میرے رب کا حکم ہے داڑھیاں رکھو، میرے رب کا حکم ہے داڑھی، ماشاءاللہ بول تو دیں، آپ تو حضور کا نام لینے والے ہیں، آپ تو حضور سے محبت کرنے والے ہیں، اگر داڑھی کے بغیر چلے گئے آپ کو دے دیتا ہوں۔ کئی لوگوں کے دلوں میں نا جی یہ بات ہے کہ داڑھی رکھیں گے، داڑھی، لیکن ابھی بڑا وقت پڑا ہے، رکھ لیں گے۔ تو کیا خیال ہے جب ملک الموت آئے گا تو آپ ملک الموت سے کہیں کہ جناب مان جائے گا؟ جی مان جائے گا نہیں؟ ماشاءاللہ یہ بات اگر پکی ہے تو بولیں ملک الموت آپ کی بات مانے گا؟ میں جہاں خطیب ہوں وہاں ایک بندہ، یہ میں اکثر سنا دیتا ہوں بات تاکہ کسی کے دل میں شاید اتر جائے، جمعے کے دن شیشہ سامنے رکھ کے وہ داڑھی خود ہی مونڈ رہے ہیں بھائی، ایک طرف سے مونڈی ہے اور دوسری طرف سے ابھی مونڈنا تھی، ملک الموت آ گیا، ملک الموت آ گیا ہے۔ ملک الموت مہلت نہیں دیتا، وقت مقرر ہے۔ لو جی پھر اسے دفنایا گیا اسی حالت میں، چونکہ حکم ہے کہ جب بندہ فوت ہو جائے آپ ناخن نہیں اتار سکتے، آپ اس کے پورے وجود سے کسی حصے سے بال، اس کا جسم آپ کے پاس امانت ہے تو آپ نے امانت کے طور پہ اسے دفن کر دینا ہے، اس کے جسم سے کسی چیز کو اتار نہیں سکتے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک طرف سے داڑھی منڈی ہوئی ہے اور ایک طرف داڑھی موجود ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے نا کہ ملک الموت نے ہمیں مہلت کوئی نہیں دینی، تو پھر میرا مشورہ ہے بھائیو، رسول اللہ کی سنت ہے، اور سنت مستحبہ نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ سن لیں، سنت واجبہ ہے، سنت
داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی رکھنا اور پوری مٹھ رکھنا، اس طرح پکڑ کے جو ہاتھ میں آئے اتنی رکھنا یہ واجب ہے۔ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھنا یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ جو اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی کرتے ہیں نا، کیونکہ اللہ نے مردوں کے چہرے پہ داڑھی بنائی ہے، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، جو اللہ کی تخلیق کے اندر تغیر کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں، کہ عورت کا چہرہ صاف بنایا ہے، مرد کے چہرے پہ داڑھی بنائی ہے۔ اگر مرد بھی عورت کی طرح چہرہ بنائے گا نا، یہ اللہ کی تخلیق کے اندر تغیر ہے۔ تو علماء کرام نے یہاں سے ہی مسئلہ اخذ کیا ہے کہ کم از کم اتنی داڑھی رکھنا کہ بندہ بیٹھا ہو تو دیکھنے والا محسوس کرے کہ مرد بیٹھا ہے، اتنی داڑھی رکھنا تو یہ فرض ہے۔ اور پوری مٹھ داڑھی رکھنا یہ سنت واجبہ ہے، سنت، ماشاءاللہ بولیں ذرا، سنت، شاید دل میں اتر ہی جائے بات، اس لیے بول دیں ذرا، سنت واجبہ ہے۔ اگر آپ اتارتے ہیں نا داڑھی کو تو یہ نہ سمجھے کہ یہ گناہ نہیں ہے، گناہ ہے، گناہ اس کا ہے، کیونکہ یہ تمام نبیوں کی سنت ہے، یہ تمام صحابہ کی سنت ہے، تمام اہل بیت اطہار اور اکابرین اولیاء کرام علماء کرام کا طریقہ مبارک ہے۔ اس لیے بھائیوں، میں یہاں یہی پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ ملک نثار صاحب یہ بڑے پیارے میرے دوست تھے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ان کا وقت گزرا ہے، میرے بڑے محبت کرنے والے دوست تھے اور بڑا ہی پیار فرماتے تھے، بڑی محبت فرماتے تھے، بڑی اچھی طبیعت کے مالک تھے، اخلاق والے تھے، نمازی تھے۔ تو وہ تو چلے گئے ہیں، زندگی نے وفا جتنی کی ہے، اب وہ قبر کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ اللہ بڑا ہی مہربان ہے، اور حضور کا فرمان ہے، ایمان والے کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اور اللہ اتنا مہربان ہے حضور کی امت پر کہ یقین فرمائے اتنا مہربان نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ ایک بات عرض کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اس پر یہ کافی لمبا موضوع ہے کیونکہ یہ بات چھڑ گئی ہے۔ اللہ بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی مہربان ہے، اور حضور کی امت پر، حضور کے ساتھ جس کی نسبت ہے نا، جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، یہ کلمے کی لاج ہی بڑی ہے، یہ اس کلمے کی وجہ سے اللہ بڑا ہی مہربان ہے اس امت پر۔ پہلے لوگوں کے لیے قانون اور تھے، حضور کی امت کے لیے قانون اور ہے۔ اگر آپ لوگوں کی نسبت حضور کے ساتھ ہے نا تو آپ کے پاس بڑا خزانہ موجود ہے، آپ مسلمان ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ حضور کے امتی ہیں، آپ کے پاس بڑے خزانے موجود ہیں۔ اس لیے وہ کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا کہ میں کچھ بھی نہیں جے میری تیرے نال نسبت نہیں، ہاں میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں حضور، میں تے سب کچھ ہاں۔ اگر میری نسبت آپ کے ساتھ ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں، اگر آپ حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور کا نام لینے والے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کے پاس بڑے خزانے موجود ہیں، اور اسی نسبت کی وجہ سے اللہ حضور کی امت پہ بڑا ہی مہربان ہے۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں، صرف اشارہ دے دیتا ہوں۔ حضور کے دور کے اندر ایک صحابی رو رہے تھے، فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور میں 6 سال کے بعد آیا میرے گھر میں، اور میں نے پوچھا کہ یہ بچی کس کی ہے؟ تو ماں نے کہا کہ یہ تیرا اپنا ہی خون ہے، اور مجھے غصہ آیا، میں نے بچی کو گڑھے میں جب ڈالا، بچی چیخو پکار کر رہی تھی کہ ابا جان مجھے جینے کا حق دو، میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی، میں پانی بھی نہیں مانگوں گی، کھانا بھی نہیں مانگوں گی، آپ سے کپڑے بھی نہیں مانگوں گی، ابو جی مجھے جینے کا حق دو، میرا قصور کیا ہے؟ حضور زمانہ جاہلیت تھا، تو میں نے بچی کی چیخو پکار، کچھ بھی میرے دل پہ اثر نہ اس نے کیا، تو میں نے اس کو زندہ ہی درگور کر دیا، مٹی ڈال کے چیخو پکار اس کی بند ہو گئی۔ میں گھر میں آ گیا، تو جب سے آپ کا کلمہ پڑھا ہے نا تو آپ نے فرمایا ہے کہ جو میرا امتی 2 بیٹیوں کو محبت سے پالے، کتنی بیٹیوں کو؟
یہ لفظ ہیں حدیث پاک کے، 2 بیٹیوں کو محبت سے پالے، ان کی شادی کر دے، حضور فرماتے ہیں جنت میں میرے ساتھ ایسے چلے گا جیسے 2 انگلیاں ہیں، ایسے میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، ایسے۔ بچیوں کو حضور اتنی شان ہے، بیٹی کو پالنے پر اتنی شان ہے، اتنی عظمت ہے، حضور اس دن سے میں رو رہا ہوں، حضور مہربانی نہیں کرتے مجھے بچی سے معافی لے دیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو اس کی قبر پہ لے چلو، وہاں لے گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جہاں درگور کیا تھا وہاں جا کے کہو تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے، تمہیں اللہ کا محبوب بلا رہا ہے، تمہیں نبی پاک بلا رہے ہیں۔ وہ جگہ شک ہو گئی، وہ بچی زندہ ہو کے باہر آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹی یہ کون ہے؟ عرض کی ابا جان ہے۔ حضور نے فرمایا میں سفارشی بن کے آیا ہوں، اسے معاف کر دو۔ بیٹی کہنے لگی حضور میرے باپ نے جو کیا ہے میں کبھی معاف نہ کرتی، آپ جو آگے ہیں معاف کر دیتی۔ یہاں جو بات قابل توجہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹی اگر تو ماں باپ کے پاس رہنا چاہے تو رہ سکتی ہے، میں تمہیں اذن لے دیتا ہوں اللہ کی بارگاہ سے، دنیا میں آ سکتی ہے دوبارہ، تو رہ سکتی ہے ماں باپ کے پاس۔ اس بیٹی نے پتہ کیا کہا؟ حضور جو مجھے اللہ کی بارگاہ سے پیار ملا ہے وہ مجھے ماں باپ سے پیار ہے۔ اللہ حضور کی امت سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے۔ یار یہ مرنے کے بعد قبر کو کوئی ڈرونی چیز نہ سمجھو، یہ مومن کے لیے جنتی تخت ہے۔ حضور کا فرمان ہے میرے امتی کی قبر، جو میرے ساتھ محبت کرنے والا ہے، میرا کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اللہ اسے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے۔ یہ قبریں ہمارے لیے ڈرونی نہیں ہیں، ڈرونی ان کے لیے ہیں جن کا تعلق ٹوٹا ہوا ہے اور جن کا تعلق حضور کے دین کے ساتھ وابستہ ہے، نمازوں کے ساتھ وابستہ ہے، حضور کے دین کے ساتھ وابستہ ہے، حضور کے طریقے مبارک کے ساتھ وابستہ ہے، ان کے لیے قبریں جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں۔ اس لیے میں نے چند باتیں جو اصلاحی موقع محل کی مناسبت سے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ملک نثار صاحب کی قبر کو اللہ پاک جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور انہوں نے جو نیکیاں کمائی ہیں اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا